بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ شیخ عماد احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو۔ معزز ناظرین، آج بات کی جائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے غزوے غزوہ ذی العشیرہ کی۔ غزوہ عشیرہ غزوہ عشیرہ ہجرت کے دوسرے سال وقوع پذیر ہوا۔ اس غزوہ کا سبب یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سما مبارک تک یہ بات پہنچی کہ قریش نے خلاف معمول موسم سرما میں ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف روانہ کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ہتھیار خریدنے کے لیے سرمایہ فراہم کیا جائے۔ چنانچہ اس اطلاع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 150 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 200 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ جمادی الاخر 2 ہجری میں اس قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے قبل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید جھنڈا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد الاسد کو مدینہ منورہ میں نائب مقرر فرمایا۔ معزز ناظرین، اس دوران ابو سفیان قریش کے قافلے کے ساتھ مقام عشیرہ تک پہنچ چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے اور بنی دینار کے پہاڑوں کے درمیانی حصے کی راہ اور اس کے بعد الخبار کے میدانوں میں سے ہوتے ہوئے تشریف لے گئے، اور پھر ابن ازہر کے پتھریلے مقام پر ایک درخت کے نیچے نزول فرمایا۔ اس کو ذات الساق کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مسجد بھی واقع ہے۔ وہاں پر کھانا تیار کیا گیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے آگے کی طرف کوچ فرمایا اور ایک پہاڑی ندی کے راستے سے گزرے، حتیٰ کہ تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے 28 میل کے فاصلے پر واقع ایک سبزہ زار ملل تک پہنچے۔ اس کے بعد عام راستے سے ہوتے ہوئے وادی ینبوع میں عشیرہ کے مقام پر پہنچے، اور اس مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ لیکن ابو سفیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام عشیرہ تک پہنچنے سے پہلے ہی قافلے کو لے جا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر چند دن تک توقف فرمایا۔ اسی مقام پر بنی مدلج اور ان کے خلیف بنی زمرہ کے ساتھ، جو کہ عشیرہ کے نواح میں پڑاؤ ڈالے پڑے تھے، ان کے ساتھ صلح اور معاہدہ کیا اور مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے۔ معزز ناظرین، غزوہ ذی العشیرہ کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ عشیرہ میں ساتھ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو ہم نے بنی مدلج کے چند افراد کو دیکھا، جو اپنے کسی نخلستان کے ایک چشمے پر کام کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، اے ابو الیقطان، کیا اس کام سے تمہیں بھی کچھ دلچسپی ہے؟ آؤ ان لوگوں کے پاس چلیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر آپ کا ارادہ ہے تو پھر چلتے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے قریب گئے اور تھوڑی دیر تک ان کو کام کرتے دیکھتے رہے۔ پھر ہمیں نیند آنے لگی تو میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور نخلستان کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے درمیان نرم زمین پر لیٹ کر سو گئے۔ فرماتے ہیں کہ باخدا کسی نے ہمیں نہ اٹھایا، حتیٰ کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پائے اقدس سے ہمیں جگایا۔
جس مٹی پر ہم سو گئے تھے اس کی گرد میں اٹے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرد و غبار سے اٹا ہوا دیکھا تو فرمایا، اے ابو تراب، تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ان دو اشخاص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو تمام لوگوں میں زیادہ بدبخت ہیں؟ ہم نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم سمود کا ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کونچے کاٹے، اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا وہ شخص جو تمہارے محاسن یعنی داڑھی پر وار کرے گا اور خون سے رنگے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے جا رہے تھے اور اپنے دست اقدس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اور چہرے سے گرد جاڑتے جا رہے تھے۔ معزز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو تراب کے حوالے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی بات پر خفا ہو کر گھر سے نکلے اور مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی ہے اور وہ غصے میں باہر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے فرمایا کہ دیکھو وہ کہاں ہیں۔ ان صحابی نے آ کر بتایا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کو ایک پہلو پر سوتے ہوئے دیکھا تو ان کے بدن مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ فرمایا، ابو تراب، اٹھو، اس روز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس کنیت کو بہت محبوب جانتے تھے اور پسند فرماتے تھے۔